اس کے خلاف سیکشن 500 ہے تعزیرات پاکستان کا، وہ جا کے مقدمہ درج کروا سکتے ہیں۔ سیکشن 505 بھی اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے۔ پیکا ایکٹ جو ہے اس کے تابع بھی کارروائی ہو سکتی ہے، اور باقی جو ہرجانے کے جو معاملات ہیں وہ بھی اس کے اوپر ہوتے ہیں۔ جو ایف آئی اے کو 2022 کے اندر جو اختیارات دیے تھے ہماری گورنمنٹ نے کہ یہ جو فیک نیوز ہیں یا فیک رومرز ہیں اس کی تدارک کے لیے جو اختیارات دیے تھے، ایف آئی اے بھی اس کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے دماغی توازن ان کا مجھے ٹھیک نہیں لگتا ہے۔ اب یہ پرابلم یہی ہے کہ یہ اپنے جو فیم حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کس کس حد تک چلے جاتے ہیں۔ یہ تو صرف اور صرف مجھے ایک خالصتاً ایجنڈا لگتا ہے کہ کسانوں کی کمر کیسے توڑنی ہے۔ کسانوں کو اس فصل سے کچھ نہ کچھ ملتا ہے جو سے اپنی آمدنی لیتے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، کسانوں کی پہلے ہی گندم کے معاملے میں کمر ٹوٹی ہوئی ہے اور اوپر سے اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ بیان دے دیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، شاہکار ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شکیل چشتی۔ سوشل میڈیا پر ڈاکٹر عرفان کیسر کی ویڈیوز بہت زیادہ وائرل جا رہی ہیں، جس میں تربوز میں انجیکشن لگا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس سے کینسر ہوتا ہے اور اس سے بہت سی بیماریاں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں، تو جس وجہ سے کسانوں کو اور آڑھتیوں کو جو بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے تاجروں نے جو ہے وہ اب اس پر ایکشن لیا ہے۔ ڈاکٹر عرفان کیسر کو جو ہے وہ لیگل نوٹس جو ہے بھجوا دیا گیا اور 10 کروڑ روپے کا ہرجانہ جو ہے وہ اس کو دینا پڑے گا۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں قانون دان ایڈوکیٹ صاحب چودھری فہیم افضل صاحب، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس میں کون کون سی دفعات جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہیں اور وہ یہ کیس کہاں تک جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، سر کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ۔ سر بتائیے گا کہ آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، سوشل میڈیا پر کافی دن سے یہ بحث چل رہی ہے، تربوز میں انجیکشن لگ رہا ہے اور کینسر ہو رہا ہے اور بہت سی بیماریاں جو پیدا ہو رہی ہیں، یہ قدرتی چیز ہے، اس میں کیا ایسا پاسبل ہے؟ اور جو یہ اب لیگل نوٹس جو ہے بھجوا دیا گیا ہے، اس کیس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں بات کروں گا کہ یہ جو ہے ڈاکٹر صاحب مجھے ویسے ہی جو ہے وہ دماغی توازن ان کا مجھے ٹھیک نہیں لگتا ہے۔ اب چونکہ جو سینسیبل آدمی ہو تو وہ کم از کم جو بات کرے گا وہ کسی تحقیق کی بنیاد پہ، کسی نہ کسی ثبوت کی بنیاد پہ بات کرے گا۔ اور پاکستان کے اندر یہ المیہ بن چکا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا ایکٹیویزم کی آڑ میں اب ہر بندے نے اپنا ایک ویڈیو شوٹ کرتا ہے بندہ اور اپلوڈ کر دیتا ہے سوشل میڈیا پر، صرف کس وجہ سے کہ جی ہمیں ویوز مل جائیں، ہمیں لائک مل جائیں۔ اب اس کریز کے اندر آ کے وہ جو منہ میں آتا ہے وہ بک دیتے ہیں۔ اب یہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے۔ اب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ڈاکٹر صاحب ایم بی بی ایس کر کے کون سی ڈاکٹر صاحب نے اسپیشلائزیشن کی ہے، کس فیلڈ کے اندر ان کی اسپیشلائزیشن ہے، مجھے تو آج تک نہیں پتہ لگا ان کا۔ اب یہ اس کے اوپر جو بات کر رہے ہیں کہ جی تربوز کے اندر انجیکشن لگا دیا ہے، اب یہ ڈاکٹر صاحب نے پوری جو ڈاکٹروں کی کمیونٹی ہے اس کو ہی مذاق بنوا دیا انہوں نے۔ اب ان کی جو بات ہے ان کی وہ کسی ریسرچ پہ مبنی نہیں ہے، کسی ایویڈنس پہ مبنی نہیں ہے۔ آج تک مجھے بتائیں یہ جو موصوف ڈاکٹر صاحب ہیں ان کی کون سا ایسا ریسرچ آرٹیکل چھپا ہے، کوئی ایسا پبلش ہوا ہے؟ میری تو نظر سے نہیں گزرا ہے۔ اب یہ پرابلم یہی ہے کہ یہ اپنے جو فیم حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کس کس حد تک چلے جاتے ہیں۔ اب بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نہ تو ان کی ریسرچ ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، نہ کوئی ایسی انہوں نے اپنے انالیسز کیے ہیں جو اس کے کسی سائنٹیفک ریسرچ پہ بنیاد کرتے ہوں یا میڈیکل ریسرچ پہ بنیاد بیس کرتے ہوں۔ یہ تو صرف اور صرف مجھے ایک خالصتاً ایجنڈا لگتا ہے کہ کسانوں کی کمر کیسے توڑنی ہے۔ یہ اس ایجنڈے کے اوپر مجھے لگتا ہے کام ہوا ہے کہ یہ سیزن ہے گرمیوں کا، کسانوں نے اپنی جو تربوز کی فصل ہے وہ لا کے منڈیوں میں دینی ہوتی ہے، لوگ شوق سے کھاتے ہیں، خصوصاً ہمارے پنجاب کے اندر جو ہے تربوز کو تو پسند کیا جاتا ہے۔ اور عام روٹین کے اندر دوپہر میں جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو عام گھروں کے اندر تربوز کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ ایک خاص فصل ہوتی ہے کہ گرمیوں کے دنوں کے اندر جب گندم کی کٹائی کرنے کے بعد کسانوں کو اس فصل سے کچھ نہ کچھ ملتا ہے جو سے اپنی آمدنی لیتے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ کسانوں کی پہلے ہی گندم کے معاملے میں کمر ٹوٹی ہوئی ہے اور اوپر سے اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ بیان دے دیا ہے، اور غیر ذمہ دارانہ نہیں میں کہوں گا، یہ دانستہ طور پہ پلانٹیڈ ایک بیان دے دیا انہوں نے، جس کی وجہ سے کسانوں کا شدید استحصال ہوا ہے۔
نہ صرف کسانوں کا بلکہ آڑتی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نقصان ہوا ہے. جو مارکیٹ کے اندر ٹھیلے والا بیچارہ تربوز بیچ کے اپنی روزی کماتا تھا اس کا نقصان ہوا ہے, وہ تو مر گیا بیچارہ. اس سینیریو میں اس ڈاکٹر صاحب کے خلاف جو لوگ, جن لوگوں کے اوپر اس نے سیدھا سیدھا الزام لگایا ہے کہ انہوں نے انجیکٹ کیے ہیں, انجیکٹ کرتے ہیں یہ لوگ تربوز کے اندر انجیکشن وغیرہ, اب وہ اس کے خلاف سیکشن 500 ہے تعزیرات پاکستان کا, وہ جا کے مقدمہ درج کروا سکتے ہیں اور قابل دست اندازی پولیس ہے وہ بھی. اب دیکھیں سیکشن 505 بھی اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. سیکشن 505 کے تحت بھی, تعزیرات پاکستان کے تحت بھی اس کے خلاف FIR ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے انسائٹ کیا ہے پبلک کو, اکسایا ہے اس نے پبلک کو, کیا کہ اس کے یہ کینسر کی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں, اور پلس یہ جو کسان اور یہ دکاندار ہیں یہ سارے جو ہیں یہ ملاوٹ بھی کرتے ہیں. اب اس میں کوئی گروپ, کوئی لوگ مشتعل ہو کے کسی دکاندار کو نقصان پہنچا دیں, کسی آڑتیے کو نقصان پہنچا دیں, کسی کسان کو نقصان پہنچا دیں, چاہے جائے کہ وہ اپنی ٹرالی یا ٹریکٹر جس کے اوپر وہ لاد کے لا رہا ہے تربوز مارکیٹ میں, اس کو رستے میں کوئی نقصان پہنچا دیں, تو یہ بیسیکلی یہ اکسانے کے زمرے میں ہی یہ آتا ہے, اور سیکشن 505 کے تحت بھی اس کے اوپر مقدمہ ہو سکتا ہے. اور باقی جو ہرجانے کے جو معاملات ہیں وہ بھی اس کے اوپر ہوتے ہیں. البتہ اس کے اندر جو ہے وہ پیکا ایکٹ جو ہے اس کے تابع بھی کارروائی ہو سکتی ہے, اور جو FIA کو 2022 کے اندر جو اختیارات دیے تھے ہماری گورنمنٹ نے کہ یہ جو فیک نیوز ہیں یا فیک رومرز ہیں اس کی تدارک کے لیے جو اختیارات دیے تھے, FIA بھی اس کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے. اس میں اگر دیکھیں ایسے عناصر کا اگر آپ نے تدارک کرنا ہے تو یہ کمیونٹی کا بھی فرض بنتا ہے کہ ایسے عناصر کے تدارک کے لیے خود کھڑے ہوں, اس کے خلاف اپلیکیشنز دیں اور اس کے خلاف مقدمات درج کروائیں, تاکہ جو آنے والے ایسے لوگ ہیں اپنی مشہوری کے لیے آنا چاہتے ہیں, جو اپنے آپ کو مشہور دیکھنے کے لیے شہرت کے گرویدہ لوگ ہیں, جو ایسے پکڑ کے آ کے تو غیر ذمہ دارانہ بیان دیتے ہیں, تاکہ ان کے لیے بھی ڈیٹرنس کریٹ کیا جائے. جی ناظرین, تو آپ نے گفتگو سنی سینئر قانون دان ایڈوکیٹ چودھری فہیم افضل صاحب, انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے اس سوشل ایکٹیوسٹ پر جو ہے وہ کارروائی کی جا سکتی ہے, کون سی جو ہے وہ ان پر دفعات لگ سکتی ہیں, اور سزا کا بھی بتایا کہ کس طرح سے جو ہے وہ قانون کی طرف سے دی جا سکتی ہے. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اسی کے ساتھ شکیل چشتی کو دیں اجازت اور دیکھتے رہیں شاہکار TV.